اسٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا جو لیسن تھا وہ تھا مضاف اور مضاف الیہ کا. مضاف پلس مضاف الیہ. یہ ہمارا مضاف پلس مضاف الیہ جو بنتا ہے وہ مرکب اضافی بولتے ہیں. اضافی کیوں؟ ہم نے اضافت دے دی. بات ہم کہہ سکتے ہیں اگر ہم اضافت میں کوئی بات کرتے ہیں، میں کہتی ہوں کتاب اچھی ہے. اب یہاں پر میں نے اضافت کے ساتھ بات کی کہ زید کی کتاب اچھی ہے. بات تو کتاب کی تھی نا، مین چیز تو کتاب ہی تھی کہ کتاب اچھی ہے یا زید کی کتاب اچھی ہے. تو یہاں پر جو مین چیز ہوتی ہے نا وہ مضاف ہوتا ہے. اسی کو دیکھ کر، اسی پیٹرن کو دیکھ کر ہم اس کی خبر کا تعین کرتے ہیں. اگر ہمارا مضاف واحد ہے تو ہماری خبر بھی واحد ہے. اگر ہمارا مضاف جو ہے وہ ہمارا اس کی کیٹیگری جو ہے مذکر میں ہے یا مونس میں ہے تو یہ بھی مذکر میں ہے یا مونس میں ہے. اگر یہاں پہ ہمارا مضاف اگر ہمارا مثنیٰ ہے تو ہماری خبر بھی مثنیٰ ہے. اگر جمع ہے تو ہماری خبر بھی جمع میں ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک خاص پیٹرن ہے کہ ہم مضاف کو دیکھتے ہیں. اب مضاف الیہ کا کیا رول ہوتا ہے؟ مضاف الیہ کا جملے میں کوئی رول نہیں ہے، یہ فکسڈ ہے. اس کے اعراب فکسڈ ہیں. کیا ہے؟ یہ مجرور، ہر صورت مجرور ہوگا. اس پہ کسی چیز کا کوئی اثر نہیں رہتا. جیسے زید کی کتاب ہے تو زیدین، ہر صورت ادھر زیدین آئے گا، چاہے یہ اس کے پیچھے حرف جر لگ جائے، فی لگ جائے. فی کی وجہ سے کتابی، اس کے اعراب پہ فرق پڑے گا کتابی، لیکن زیدین کا زیدین ہی رہے گا. مضاف الیہ کے اعراب بالکل ہر صورت نہیں بدلتا. مضاف الیہ کا فکسڈ اعراب ہے. ہاں، یہاں پر مضاف اور مضاف الیہ کا ایک جو مین چیز تھی جس کے بارے میں نے آج آپ کو بتانا تھا وہ ایک یہ چیز تھی کہ مضاف الی المعرفہ کسے کہا جاتا ہے. کسے کیا جاتا ہے؟ جیسے حکمت کی کتاب اگر میں کہوں، حکمت کی کتاب، اور ایک میں لکھتی ہوں لفظ کوئی حکمت کی کتاب. ٹھیک ہے، کوئی یا ایک جو لفظ ہوتا ہے وہ نکرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، باقی اگر اس میں کوئی یا ایک نہ لگا ہوا تو ہم اس کو معرفہ کیٹیگری کے اندر ہی رکھتے ہیں. اب یہاں پر ہمیں ایک نکرہ لے کر آنا ہے اور یہ معرفہ ہے اور یہ نکرہ ہے. ٹھیک ہے، اب ہم کیا کریں گے؟ ہم کتاب، مضاف کا پیٹرن تو بالکل ہم سمپل رکھتے ہیں نا، کتاب. اب یہاں پر، اور یہ ہر صورت میں مجرور ہوگا. ٹھیک ہے، یہ تو فکسڈ اس کے اعراب ہے، یہ مجرور ہوگا. لیکن معرفہ اور نکرہ کا تعین کس طرح ہوگا؟ وہ اس کے مورب لام ہونے کی وجہ سے، یعنی معرفہ ہونے سے یا نکرہ ہونے کی وجہ سے. جیسے اگر میں کہوں کتاب الحکیمی، اس کا اعراب تو کسرہ کے ساتھ ہی رہے گا، لیکن ایک ال لگنے کی وجہ سے ہمیں یہ پتا چلے گا کہ اس کا مضاف بھی معرفہ ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ مضاف کا تو کوئی اعراب نہیں ہے، وہ کوئی نہیں ہے نا، نہ ال لگا ہوا ہے، نہ اس میں تنوین ہے کہ یہ نکرہ ہے کہ معرفہ ہے. مضاف الی المعرفہ کہتے ہیں، یعنی اس کے مضاف الیہ سے تعین کرتے ہیں کہ یہ اب کیا ہے، یہ ہمارا یہ معرفہ ہے. اگر ہم اسی طریقے سے کریں گے کتاب حکیمن، ایسے، اب ہمیں پتا چلے گا کیونکہ یہ ہمارا جو ہے وہ نکرہ ہے، تو اس کا مطلب یہ جو مضاف ہے یہ بھی ہمارا نکرہ ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اس میں کوئی مشکل تو نہیں ہے؟ دیکھیں کتاب جی جی، اگر میں اس طرح سے کہہ دوں کہ کتاب زیدن، تو یہ بھی پھر جو اس کا جو کتاب مضاف ہے یہ بھی مضاف الی المعرفہ بنے گا نا، کیونکہ مضاف الی المعرفہ بنے گا کیونکہ زید جو ہے اسم علم میں ہے. اب یہاں پہ مضاف الیہ میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. اب معرفہ کی 4 قسمیں تھیں جو کہ خاص ہیں. وہ کون کون سی تھی؟ اسم علم تھا، یہ معرفہ ہے. اسم اشارہ تھا، اور کیا تھا؟ اسم موصول ہے، اور اسم ضمیر ہے. یہ 4 جو ہیں خاص معرفہ کی اقسام ہیں.
खास मार्फा ही होती हैं, ये नकरा नहीं हो सकती, किसी सूरत भी नहीं हो सकती। ठीक है, तो अब अगर इन चारों में से कोई भी यहाँ पर लिखा हुआ आ जाए, या इसको मौरब नाम कह रहे हैं, यानी अल बना के उसको मार्फा किया गया हो, नकरा भी हो सकता है, क्योंकि ये खास खसूसियत तो नहीं है, नकरा मार्फा दोनों आ सकती हैं अल के साथ। लेकिन हाँ, इसम अगर अलम आ जाए, इसम यहाँ पे इशारा आ जाए, इसम मौसूल आ जाए, या इसम जमीर आ जाए, तो वो क्या होती हैं, हमारी खास मार्फा की इकसाम होती हैं। क्योंकि अभी हमने जमीर नहीं पढ़ी है, इसलिए मैं आपको सिर्फ मौसूल का बताती हूँ या इशारे का बताती हूँ। हमने इशारा पढ़ लिया है। इसम मौसूल क्या है? इसम मौसूल है अल्लजी, ठीक है, या अल्लजीना, अल्लाजानी और अल्लाजीना, ये सब मौसूल है। ये क्या होता है? ये जोड़ने का काम करता है हु के लिए। इसम मौसूल क्या है? जोड़ने का काम करता है हु। दिस इज, मैं कहती हूँ दिस इज अ गर्ल हु इज इंटेलिजेंट। ये वो लड़की है यानी जो बहुत ज़हीन है ना। अब मैं कहती हूँ जो बहुत ज़हीन है, उससे पहले कोई ना कोई एक जुमला होगा कि जो कौन ज़हीन है, कोई ना कोई एक लड़की होगी जो कि ज़हीन है, ठीक है। उससे दो जुमलों को आपस में जोड़ने के लिए ये काम आता है अल्लज़ी। इसका मतलब होता है वो जो दो, या वो जो सब, ठीक है। ये इस पैटर्न के लिए इस्तेमाल होता है। अब हम छोटा सा एक कुरान मजीद में सूरत फातिहा को ही देखते हैं। जैसे है सिरात अल्लज़ीना, अब यहाँ पर क्या है, हमें पता है ये भी इसम है। सिरात कहते हैं रास्ता को, ये भी इसम है, इसम मौसूल है, ये भी इसम है। अब एक खास पैटर्न हमने मजाफ इलैही में पढ़ा था, इसम इसम के साथ जुड़ा हुआ होता है। अब हमें पता है इसके स्टेट क्या है, ये तो मबनी है, नून के ऊपर जबर है। लेकिन क्या है, क्योंकि ये मबनी है, इसका इराब नहीं बदलते, तो ये क्या है, ये मजरूर हालत में है। और ये क्या है, इसका इराब हल्का है, सिरातुन सिरातन सिरातिन, ठीक है, इसका इराब हल्का है। तो अब क्या है, इसम मौसूल कहां पर आया, हमारा मजाफ इलैही की जगह पर, ठीक है। अब इसी तरीके से जमाइर होती हैं। अभी मैंने आपको जमाइर नहीं करवाई, लेकिन वैसे बता देती हैं। ये जमीर होती है हु, हुमा या हुम, ठीक है। ये दूर की जमाइर होती है, यानी उसने, उस दो, उन दो ने, उन सब ने, ये इस्तेमाल होती है जमाइर जैसे ही शी के लिए। जैसे कायदे आजम के बारे में बात हो रही हो, तो हम कहते हैं ना, ही इज द पर्सनैलिटी, हिज फादर वाज, उनके जो वालिद हैं वो ये हैं, हिज मदर वाज ऐसी हैं, उनकी जो मदर हैं, या हर की बात करनी हो तो उसके लिए हु की जगह हा आता है, ऐसे कि उनकी जो मदर हैं वो इस तरह की हैं। तो ही के लिए ही टू, क्योंकि इंग्लिश में तो इसके लिए इस्तेमाल नहीं होता दो के लिए, लेकिन क्या है, हिम हम इस्तेमाल कर लेते हैं, हिम उनके पास, ठीक है, उन सब ने, या देम इस्तेमाल हो जाता है। ये चीज हम इंग्लिश में भी इस्तेमाल करते हैं। ये वर्ड ऐसे नहीं है जो हम जो भी हम ग्रामर इस्तेमाल करते हैं, जैसे उन सब ने, मैंने उर्दू भी बता दी आपको, अरबी भी बता दी, उसकी इंग्लिश भी बता दी। अच्छा, अब इसको क्या करना है, हमने जमीर लगानी है हमने, तो हम क्या करेंगे, मैं कहती हूँ उसकी किताब। अब मजाफ इलैही का स्लोप वही है, किताब वो, अब हमने उसकी लगानी है, उसकी, उसने, अब हम कर देंगे हु। किताब हु का मतलब क्या हो गया, उसकी किताब। अब ये क्या है, जमीर हमारी क्या है, मार्फा की एक अहम किस्म है। इस वजह से ये जो मजाफ होगा वो भी हमारा मार्फा ही होगा, ठीक है। सिर्फ आपको ये पैटर्न सिखा रही हूँ, इंशाल्लाह ताला जब हम जमीर करेंगे तो इसको और मजीद इसके बारे में जो है पैटर्न बनाएंगे, हम मजाफ और मजाफ इलैही मिलाएंगे। जैसे किताब हम कर दें, उन सब की किताब, ठीक है, इशारा लगा दें, मौसूल लगा दें,
اچھا، اس میں اب مزید تھوڑا سا کام ہے جو کہ میں مزید اور کروانا چاہ رہی تھی. اب یہ تو ہو گئی ضمائر جو 4 چیزیں ہیں. اصل میں کیا ہوتا ہے واحد، اب ہم دیکھتے ہیں اسم واحد ہوتا ہے، اسم مثنیٰ ہوتا ہے اور اسم جمع ہوتا ہے. یہ 3 کیٹیگری میں ہوتا ہے. اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں مذکر اور ہم دیکھتے ہیں مؤنث، یہ دیکھتے ہیں. اور پھر کیا دیکھتے ہیں ہم اس کے اعراب دیکھتے ہیں، رفع، نصب یا جڑ دیکھتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم اس کی وسعت دیکھتے ہیں. وسعت میں ہم کیا دیکھتے ہیں معرفہ ہے یا نکرہ ہے. ٹھیک ہے، اب ہم ان چاروں کیٹیگری کو کیسے اپلائی کریں گے. ہم کیا کریں گے، اگر واحد ہے تو ہم کہتے ہیں ایک کتاب کی بات ہو رہی ہے، کتاب، کتاب زیدن. ٹھیک ہے، اب ہمیں یہ پتہ چل گیا یہ اسم علم ہے تو اس کا مطلب یہ بھی کیا ہے معرفہ ہے. حالت اس کی کیا ہے رفعی ہے. اس کو نہیں دیکھیں گے، اس کی حالت نہیں دیکھیں گے کہ یہ مجرور ہے، اس کی دیکھیں گے. یہ اس کی حالت کیا ہے رفع ہے. اصل میں ہمارا بات جو ہوتی ہے مضاف پہ ہوتی ہے. کیا ہے یہ اسم علم ہے تو یہ معرفہ کی کیٹیگری میں چلا گیا، یہ رفع میں بھی چلا گیا. اب یہ کیا ہے یہ مذکر بھی ہو گیا. ٹھیک ہے، اور اب یہ کیا ہو گیا یہ واحد بھی ہو گیا. ٹھیک ہے، ہم نے اس کا تعین کس سے کیا یہ مضاف سے. اب کیا ہے اگر ہم نے اس کو واحد کی، اب ہم نے اس کو مثنیٰ کرنا ہے، مذکر کرنا ہے، اب یہ رفعی ہم نے رہنے دینا ہے اور ہم اس کو معرفہ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب کتاب زیدین سے زید کی کتاب تھی، زید کی کتاب تھی. اب میں کہتی ہوں زید کی 2 کتابیں، 2 کتابیں. 2 کتابوں کی جو عربک ہوتی ہے وہ ہوتی ہیں کتابانی. ایسے ہی ہے. اب اس میں ہم نے کتابانی کو مضاف کی جگہ پہ رکھنا ہے تو ہم کیا کریں گے، یہ نون اعرابی ہٹا دیں گے، کتابہ زیدین. ٹھیک ہے، کوئی مشکل تو نہیں آ رہی. یہ دیکھیں صرف نون اعرابی ہٹا دیں گے، اعراب ہلکا کرنا ہے ہم نے، کتابہ زیدین. اسی طریقے سے اگر یہ تو کتاب الف جو ظاہر کر رہا ہے یہ تو رفع کو ظاہر کر رہا ہے نا، ہم اسے کہہ دیں گے کہ یہ کیا ہے یہ معرفہ ہے زید کی وجہ سے، یہ بھی معرفہ ہے. پھر اس کے بعد یہ کیا ہے رفع میں ہے اس کے الف کی وجہ سے، رفع میں ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے یہ مذکر ہے اور یہ اب واحد کا صیغہ نہیں ہے، اب یہ کیا ہے یہ مثنیٰ کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، اب اسی طریقے سے اگر ہم کہیں ہم لگا دیں زید کی 2 کتابوں سے، اس سے پہلے من لگا دیتے ہیں، من لگا دیتے ہیں تو ہم من 2 کتابوں سے ہم کرتے ہیں من کتابینی. کتابانی اور کتابینی کس میں آتا ہے نصب اور جڑ میں. اب ہم نے کیا ہے اس کے پیچھے حرف جڑ جڑ گیا ہے تو ہم نے اس کو کس پیٹرن پہ رکھنا ہے، ہم نے اس کو کس پیٹرن میں رکھنا ہے، ہم نے اس کو رکھنا ہے کتابئی ایسے. ٹھیک ہے، ہم نے کیا کیا نون اعرابی ہٹایا تو ہم نے کیا کیا اس کو کتابئی، با کے اوپر زبر. ٹھیک ہے، کتابئی، یا بعض جگہ پہ تو اس طرح لکھا جاتا ہے کتابئی زیدین، من کتابئی زیدین، اس سے پہلے من ہے، من کتابئی زیدین. وہی چیز ہے زید کی 2 کتابوں سے. ٹھیک ہے، اب اسی طریقے سے ہم پیٹرن کیا بناتے ہیں، ہم رکھتے ہیں مثنیٰ اور اب ہم مونس کو رکھیں گے، مونس رکھیں گے اور مثنیٰ رکھیں گے، مونس رکھیں گے، رفع ہی رکھیں گے جو علامت ہے اس کی، اور نصب بھی اور جر بھی کر سکتے ہیں، اس کو بھی لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے، اور چوتھا کیا تھا مثنیٰ، مونس اور معرفہ اور نکرہ کا معرفہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اب میں نے کیا کرنا ہے زید کا پنکھا یا زید کی کھڑکی، زید کی 2 کھڑکیاں. ٹھیک ہے،
اور زید کی 2 کھڑکیوں سے. اب دیکھیں کھڑکیوں سے. اب اس میں نے مضاف الیہ، ہمارا مضاف اور مضاف الیہ کیا ہے؟ یہ بھی اسم ہے، یہ بھی اسم ہے. یہ مذکر ہو سکتا ہے، یہ مونس ہو سکتا ہے. یہ مونس ہو سکتا ہے، یہ مذکر ہو سکتا ہے. کسی بھی کیٹیگری میں الگ الگ اسم ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ مضاف ہمارا ضمیر بن کے نہیں آتا. ہمارا ضمیر مضاف نہیں بنتا. ہاں مضاف الیہ ضمیر بن سکتا ہے، اشارہ بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، موصول بن سکتا ہے، علم بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں پر کیا ہے، ہمیں کوئی نہ کوئی ایک اسم چاہیے، چاہے وہ علم کی صورت میں بھی ہو، لیکن ہمیں کوئی نہ کوئی ایک اسم چاہیے. اب یہاں پہ کیونکہ اس کی اعراب ہم نے ہلکے کرنے ہوتے ہیں، اگر ہم علم کو لے کر آئیں گے مضاف کی جگہ پہ تو اس کو اعراب کو ہلکا کیسے کریں گے؟ علم تو ہوتا ہی معرفہ ہے. تو ہمیں مضاف کا کیا کرنا ہے، مضاف کے ہم نے نہ تنوین ہو نہ ہی اس کے ساتھ ال جڑا ہوا ہو، یعنی کوئی بھی ایسی چیز میں سے نہ ہو. اچھا ایک اور مین جو چیز میں آپ کو زید کی کھڑکی، اس کو بنا کے دیکھیں. کھڑکی کی کیا ہے، نافذہ. نافذات زیدن. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد کیا آئے گی، زید کی 2 کھڑکیاں، تو نافذتا، تانی ہوتا ہے نا، نافذہ تانی زیدن. نون عرابی کو ہٹا دیا، نافذتا زیدن. زید کی 2 کھڑکیوں سے، تو یہ من لگ گیا، من نافذتی، یہ یا آ گیا. تئی نہیں ہوتا ہے نا، لیکن ہم نے تئی زیدین. یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو کہ میں سوچ رہی تھی کہ کلاس میں بتانے بہت ضروری ہے، کہ جب ہم مثنیٰ کو رکھتے ہیں، جمع کے صیغے رکھیں گے تو وہ کس طریقے سے بدلیں گے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جمع کی صیغے بدلتے ہیں. جمع کے صیغے میں جیسے مسلمون تھا، اب میں مسلمون کو مضاف کے مسجد کے مسلمان کر دیتی ہوں، مسجد کے مسلمان. ٹھیک ہے، اگر سب مسلمان کی بات کریں نا، سب مسلمان، مسجد کے جتنے بھی ہیں سب مسلمان، تو اب ہم نے مسلموں کا کیا کرنا ہے، مسلموں، اس کو مضاف بنانا ہے. مسلمون مساجدی یا مسجدی، ایک مسجد ہے. ٹھیک ہے، اس کو مضاف کیا تو اس میں نون عرابی ہٹا دیا. پھر اس کے بعد اگر مسجد کے مسلمانوں سے من لگا دوں، من مسلمئی مسجدی. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ جمع میں مسلمون اور مسلمین. اب اس کی کوئی مزید پریکٹس کریں، قرآن مجید سے تھوڑی سی ہم پریکٹس کرتے، پھر اس کے بعد میں آپ کو کچھ اور اس کو بتاتی ہوں کہ کیا ہوگا. اب میں اگر کہوں مقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے والے، یا پھر میں کہوں آدم کے 2 بیٹے، آدم کے 2 بیٹے. ہاں یہ کر لیتے ہیں. ابنن کہتے ہیں بیٹے کو، ابنن بیٹا، تو ابنانی کیا ہوگا، 2 بیٹے، اور بنو ابنانی ابنینی، ابنینی، یہی وہ مثنیٰ کا ہی پیٹرن ہے. ٹھیک ہے، اب آدم کے 2 بیٹے ہوں تو اب ہم کیا کہیں گے، 2 بیٹوں کو اس جگہ پہ لے کر آئیں تو کیا کریں گے، یہ لکھیں گے ابنا، ابنا. اور یہ کون سا ہے، غیر منصرف. غیر منصرف کیا ہوتا ہے، وہ آدمہ، کسرہ قبول نہیں کرتا، ابنا آدمہ. ٹھیک ہے، وہ ہے حالت جڑ میں، کہ حالت جڑ میں بھی اس کے نسب آتی ہے، ابنا آدمہ. اب میں کہتی ہوں آدم کے 2 بیٹوں سے، بیٹوں سے. ٹھیک ہے، آدم کے 2 بیٹوں سے من لگا دیتی ہوں، تو تب ہم کیا لیں گے، یہ والا پیٹرن. تو ہم لیں گے
ابنئی من ابنئی آدما. ٹھیک ہے، کوئی اور آپ میں سے کوئی کرنا چاہے؟ کوئی ایسا سینٹینس ہو جس کو آپ کو مشکل لگتی ہو قرآن مجید میں، ڈھونڈے اس کو، اور میرے خیال سے جو ہے پڑھین آپ کو پریکٹس کروائیں گی اس کے بارے میں. اچھا، کچھ ایسے الفاظ ہیں جو کہ مضاف بن کے آتے ہیں، کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو کہ مضاف بنتے ہیں. اس کے اندر دو کا ایک ذکر ہے جو کہ میں کروں گی، ایون اور کلن. یہ اسم ہے اور بطور مضاف استعمال ہوتے ہیں. جیسے بعض جگہ تک کلو نفسن، ٹھیک ہے، بعض جگہ پہ کلن بھی لکھا ہوا ہے لیکن بعض جگہ پہ لکھا ہوا ہے کلو نفسن، اس طریقے سے. تو ایو، اس طریقے سے ایون ہوتا ہے ایو، یہ اعراب ہلکا، یا ایاتو، ایاتو، اس طریقے سے. ٹھیک ہے، تو میننگ اس کے کیا ہے؟ سب. ٹھیک ہے، اس کے میننگ کیا ہے؟ ایو کون سے، کون سا. تو یہ کیا ہے؟ اب خفیف ہو کر کیا رہ جاتا ہے؟ ایو یا ایاتو. اس کے بعد یہ ہمیشہ مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں اکثر قرآن مجید میں، آپ دیکھیں گے. جیسے اگر میں کہوں فی ایاتی، فی کے بعد آ جائے گا فی ای، ٹھیک ہے، کسرہ قبول کر لی. اس کے بعد کوئی ہوگی سورتن، فی این سورتن، ہر صورت میں. ٹھیک ہے، کلن وادن، یہ بھی ہر کے لیے ہی آتا ہے، کلو وادن، ہر وادی میں، ہر وادی. اگر مین لگ جائے گا تو کلی وادن، اس طریقے سے فی کلی وادن، ہر وادی میں. ٹھیک ہے، اس میں اس کے علاوہ بہت سے ایسے سینٹینس ہیں جو کہ مضاف بن کر آتے ہیں. اس میں سے آج ہم اسماء خمسہ کے بارے میں کرواؤں گی میں، کیونکہ میں اس لیے آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ آپ کی اس میں اچھے سے پریکٹس ہو جائے. پورا ویک ہوتا ہے آپ کے پاس، تو جو فرحین ہے نا وہ بہت اچھے سے پریکٹس کروا دیتی ہیں. تو ہمارے پاس کچھ ہوتے ہیں جو کہ مضاف بن کر آتے ہیں، وہ اس میں اسماء ستہ ہیں. جیسے 6 ایسے ہیں، جیسے ابن کہتے ہیں باپ کو. ان کا ایک خاص پیٹرن ہوتا ہے، جب یہ مضاف بنتے ہیں تو مضاف میں رفع کی علامت، نصب کی علامت اور جر کی علامت، جس ٹائم پہ یہ مضاف ہوں گے. ٹھیک ہے، اب اس میں ابن کو ہم بولیں گے، رفع کی علامت اس کی واو ہوتی ہے، ایسے ابو. نصب کی علامت ہوتی ہے الف، ابا. اور جر کی علامت ہوتا ہے ابی. ٹھیک ہے، آپ نے اکثر پڑھا ہوگا تبت یدا ابی لہب وتب، ابی حالت جر کے اندر ہوتا ہے وہ. ٹھیک ہے، اب وہ کیا ہے؟ وہ مضاف ابو سے کیا بن گیا؟ ابن. اصل میں کیا ہے؟ باپ. اگر ہم کسی باپ کے بارے میں بات کریں ایز این مضاف نہ لیں تو ہم ابو نہیں لکھتے ہیں. اب اسی طریقے سے ہوتا ہے اخن. اخن کہتے ہیں بھائی کو. یہ بھی اسی طریقے سے استعمال ہوتا ہے، جیسے اخو، اخا، اخی. اگر پیچھے من ہے، فی ہے، کوئی بھی حرف جر ہے تو اخی مضاف کے طور پر آئے گا. یہاں کہاں پہ نصب آتا ہے یہ تو میں نے آپ کو کہا تھا فعل کے لیے میں بتاؤں گی، لیکن اخو یہ رفع کی علامت ہے. ٹھیک ہے، اب میں کہتی ہوں مسلمان کے بھائی. ٹھیک ہے، مسلمان کے بھائی. اب میں اس کو یہاں پہ لے کر آؤں اور مسلمانوں کے بھائی ایسے کر دیتی ہوں، زیادہ کر دیتی ہوں. تو کیا ہے؟ مسلمانوں کے تو آ جائے گا مسلمونہ سے. ہم نے اس کو کس پیٹرن میں لے کر جانا ہے؟ کیونکہ اس نے ہر صورت میں کیا ہونا ہے؟ مجرور. تو ہم کیا کریں گے؟ مسلمینہ، مسلمینہ، یہ. ٹھیک ہے، ہر صورت میں اس کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ مجرور کرنا ہے. یہ تو ہمیں پتہ چل گیا، یہ تو جمع آ گئی.
اب بھائی جو ہے ہم نے اس کو مضاف کے طور پر لے کر آنا ہے، تو مضاف کے طور پر جو رفع کی علامت آئے گی وہ آئے گی اخو المسلمین، ٹھیک ہے. اور اگر ہم فی لگا دیں مسلمانوں کے بھائی، بھائی سے پیچھے لگا دیں من آ گیا تو یہ کیا ہو جائے من اخی مسلمین، ٹھیک ہے. اب اس میں دو یہ ہو گئے، سب سے پہلے تو ہو گیا ابن باپ، پھر اخن بھائی، پیٹرن سیم ویسے ہی ہے. اب ہمن جو ہے، ہمن جو ہے وہ کہتے ہیں سسر کو یا دیور کو، بعض جگہ دیور لکھا تھا بعض جگہ سسر لکھا ہوتا ہے. تو اس کا بھی پیٹرن کیا ہے، ہمن کا بھی ہمو، ہما، ہمی، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ یہ رفع میں مضاف بنتے ہیں تو ان کا ایک الگ پیٹرن ہوتا ہے. یہ نصب میں مضاف بنتا ہے، تو یہ جڑ میں مضاف بنتا ہے مضاف ہونے کی صورت میں. یہ بات یاد رکھیے گا. جیسے میں کہوں خالدہ کے سسر، خالدہ کے سسر، ٹھیک ہے. خالدہ کا جو سسر ہے اس کے بارے میں بات کرتی ہوں. خالدہ کو تو خالداتن کر دیتی ہوں، ادھر اس کو لے لیتی ہوں، سسر کو ادھر لے کر آتی ہوں. اگر تو وہ رفع ہے تو میں کیا کہوں گی، خمو خالداتن. اور اگر خالدہ کے سسر سے یعنی پیچھے کوئی حرف جر لے جاتی ہوں، من لے جاتی ہوں، تو من کی علامت میں یہ ہو جائے گا خمی خالداتن، ٹھیک ہے. اب چوتھا ہمارا تیسرا یہ ہو گیا. چوتھا جو ہے ہمارا ہے فمن. فمن کو کہتے ہیں زیادہ تر یہ بولا جاتا ہے منہ کے لیے، منہ کے لیے اس کو فو بھی بولا جاتا ہے، ایسے فو. اور اس کو فمن کو یعنی ہم دو طریقے سے کر سکتے ہیں. اس کو ہم فمو بھی کر سکتے ہیں ایسے، فمو، فما، فمی بھی کر سکتے ہیں ایسے، یا یہ اکثر استعمال ہوا ہے فو، فا، فی. بعض دفعہ یہ لگ رہا ہے نا فی حرف جر ہے، اور بعض اوقات منہ کے لیے آتا ہے فی حمیدن. ہمیں کیا لگ رہا ہے یہ شاید حرف جر ہے اور یہ مجرور ہے، اس میں ایسے لگ رہا ہے نا، لیکن یہ نہیں ہے. یہ کیا ہے، حمید کا منہ. اصل میں یہ کیا ہے، حمید کا منہ. یہ جو فی آیا ہے وہ منہ کے لیے بھی ہوتا ہے. اس میں فا جو آتا ہے وہ بھی فا حمیدن، فو حمیدن، ٹھیک ہے. اسی طرح فمو حمیدن، فما حمیدن یا فمی حمیدن، اس کے دو پیٹرن استعمال ہوتے ہیں. فمو بھی استعمال ہوتا ہے، فو بھی استعمال ہوتا ہے. یہ ہمارا پہلا تھا، یہ ہمارا دو تھا، یہ ہمارا تین ہے، یہ ہمارا چار ہے فمن. اور اب ہمارا 5 اور 6، کیونکہ یہ 6 ایسے الفاظ ہیں. اب ہمارا جو ایک لفظ ہے وہ ہے زو. اصل میں یہ کیا استعمال ہوتا ہے، زو علم، جسے کہتے ہیں والا، زو علم، علم والا. اور زا علم، اس کا مطلب بھی علم والا ہی ہے، لیکن کیا ہے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسی بات ہے جو کہ جس کی وجہ سے ہم اس کو نسب میں بنائیں گے. اور کیا ہے پھر اس کے بعد زی علم، پیچھے کیا حرف جر ہے کوئی، علم والے سے، ٹھیک ہے. کون کون سے ورڈ ہو گئے. اب اسی طرح جو زو استعمال ہوا ہے نا، یہ والا یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ مونس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے ذاتن کے طور پر، ذاتن کے طور پر. وہ کس طریقے سے، اس کا کیا ہوتا ہے ذاتن کا، ذاتو، ذاتا، ذاتی، ایسے. وہ اگر آپ اب میرے خیال سے تو وہ پڑھیں آپ سورۃ الہب ہے کہ آگ، شولوں والی آگ. یہ جو آگ ہے آگ کی صفت ہے نارن حامیہ، وہ جلے گی. ذاتو پھر اس کے بعد یہ ہے اس کی صفت کے طور پر آیا ہے کہ وہ آگ کیسی ہے، وہ شولوں والی ہے، ٹھیک ہے. تو وہاں پر ذاتو آئے کیونکہ نار جو آگ ہے وہ آگ کے جو نام ہوتے ہیں مونس کیٹیگری میں آتے ہیں، تو اس وقت ہم اس کو وہاں پر ذاتو کی اس میں شولوں والی آگ ہے، اس طریقے سے بھی آیا ہوا وہ.
آیات سے وہ جو ہے نا وہ کروائیں گی آپ کو. اور پھر اس کے بعد ہے حنن. یہ جو 6 ہیں ہمارے حنن جو ہے، جیسے میں نے ابھی ابن بتایا، اخن بتایا، اور ان کی اپنی جمع بھی ہوتی ہے، ان کا مثنیٰ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جب ہم کسی ایک پیٹرن پہ بات کر رہے ہوں، اس کو خالی مضاف بنائیں تو اس کا یہ پیٹرن ہوتا ہے، ایک اور مضاف ہو. اگر ہم کسی بات کو 2 کے لیے کہیں اور اس کے لیے کیا ہوگا، یہ حنون جو ہوتا ہے اس کا ہوتا ہے ناقابل چیز ذکر ہو، ناقابل چیز ذکر ہو یا آدمی کے بارے میں. یہ اتنا استعمال نہیں ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاتی ہوں. ابھی فی الحال ان 5 کو ہم دیکھتے ہیں: ابن، اخن، ہمن، فمن اور زو. ٹھیک ہے، اب ابن جو ہے، ابن اس کی جو جمع ہے، جمع مکسر بنتی ہے اور وہ بنتی ہے آبا. ٹھیک ہے، ابا، اباؤ، آپ کے اباؤ اجداد یعنی ابو جو ہوتے ہیں، اس کی مثنیٰ بنتی ہے. اصل میں یہ کیا ورڈ ہیں، ان کا ورڈ ہے حمزہ با واو، تو یہ کیا بنے گی، اباوانی. یہ واو جو ہے نا وہ آ جاتی ہے اس میں واپس. ابن کی جمع مکسر اباؤ اور اباوانی اس کی کیا بنے گی، مثنیٰ. اور اگر یہ مضاف میں 2 باپوں کا ذکر ہو رہا ہو، اگر ایک باپ ہو ایک بھائی ہو، تو اس کو کس کیٹیگری میں ہم لیں گے، ابو، ابا، ابی میں. اور اگر ہمیں 2 کا ذکر کرنا ہو تو مضاف میں یہ خفیف ہو کے ہوتا ہے ابوا، ابوئی. یہ رفع کے لیے اور یہ نصب اور جر کے لیے، اگر ہم دو باپ کا ذکر کر رہے ہیں. اور اگر اسی طریقے سے ہم نے جمع کا ذکر کرنا ہے تو اباؤ. ٹھیک ہے، اس کے اعراب ہلکا ہو جاتا ہے، اباؤ میں ہو. اسی طریقے سے اخن ہے، اس کی جمع جو ہوتی ہے اخوان ہوتی ہے، بھائی بھائی، سب بھائی. ٹھیک ہے، اور اس کی جو مثنیٰ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اخوان. اخوان اور اخوان ملتا جلتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی اخوان سے اخوین، نصب اور جڑ میں اخوان اور اخوین. اس میں اگر ہم ایک بھائی کا ذکر کر رہے ہیں، بھائی کا اگر ہم ذکر کر رہے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں اخو، اخا، اخی، سوری. اور اگر ہم 2 بھائیوں کی بات کر رہے ہیں تو ہم اس میں کیا کریں گے، اخوا. ایسے اگر ہم من پیچھے لگ گیا 2 بھائیوں سے تو اخوئی. ایسے آگے کوئی مضاف الیہ ساتھ ہو. آج اتنا ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس ٹاپک کو میں ابون اور اخون پہ رکھیں انشاءاللہ، کیونکہ یہ اتنا ہی سمجھنا ٹھیک ہے کہ اور مزید کروا دوں سارا. ابون اخون اس کا آگے بھی کروا دوں، اتنا ٹھیک ہے. زو کا بھی ہوتا ہے اسی جی طرح اتنا سے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کو یاد کرتے ہاں پھر اتنا ٹھیک ہے، اس کی ابھی پریکٹس آگے کریں. اخو سے، اخا سے، ابو سے، ابا، اخون اور ابن، اس کے اوپر ہی پریکٹس کریں. ابھی جب اس کی پریکٹس ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ یہ جو زو والا ہے، فمو والا ہے، اس کے بارے میں ڈیٹیل جو ہے وہ میں بتا دوں گی. اگر آپ نے زو کا مثنیٰ دیکھنا ہے یا اس کی جمع دیکھنی ہے تو ویسے ہی میں لکھ دیتی ہوں. زو سے زبون، یہ جمع ہے، اور مثنیٰ اس کا زوان، یہ جو ہے یہ مثنیٰ ہے. اور جب بھی ہم اس کو ایز این مضاف، اگر ہم نے ویسے ہی اس سیغے کو جمع میں رکھنا ہے تو پورا کا پورا آئے گا، زبون میں اس طرح. لیکن اگر ہم نے اس کو مضاف بنانا ہے، جمع میں رکھنا ہے، تو کیا ہوگا، نون صرف نون عرابی ہٹے گا، تو زبو جمع کے لیے
اور زوا جو ہوگا وہ مضاف بنے گا دو کے لیے، مثنیٰ کے لیے۔ اسی طریقے سے فمن کی بھی جمع ہے، فمو فما فمی ہے نا، تو فمن کی بھی مثنیٰ اور جمع ہوتی ہے، جیسے فمانی، ٹھیک ہے، فمانی یا فامینی۔ چلیں انشاءاللہ تعالی اس کے بارے میں، اس کی جو جمع ہے پہلے آپ یہ کریں، یہ زو کا ٹاپک جو ہے نا یہ مزید یہ میں کرواؤں گی، مجھے نیکسٹ ٹائم آپ نے یاد کروانا ہے انشاءاللہ تعالی۔